224واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت وائز کی کتاب اس کا چوتھا باب پہلی آیت سے لے کر چھٹے باب کی 12ویں آیت تک۔ تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی اور مظلوموں کے آنسوؤں کو دیکھا، اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا، اور ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ پس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے ان زندوں سے جو اب تک جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا، بلکہ دونوں سے نیک بخت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں، جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی۔ پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسایہ سے حسد کرتا ہے۔ یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ بے دانش اپنے ہاتھ سمیٹتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے۔ ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان 2 مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو۔ اور میں نے پھر کر دنیا کے بطلان کو دیکھا۔ کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی، تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں، اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں۔ یہ بھی بطلان ہے، ہاں یہ سخت دکھ ہے۔ ایک سے 2 بہتر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے۔ پھر اگر 2 اکٹھے لیٹیں تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ مسکین اور دانشمند لڑکا اس بوڑھے بیوقوف بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے، کیونکہ وہ قید خانہ سے نکل کر بادشاہی کرنے آیا، باوجود کہ وہ جو سلطنت ہی میں پیدا ہوا مسکین ہو چلا۔ میں نے سب زندوں کو جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں دیکھا کہ وہ اس دوسرے جوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لیے برپا ہوا۔ ان سب لوگوں کا یعنی ان سب کا جن پر وہ حکمران تھا کچھ شمار نہ تھا، تو بھی وہ جو اس کے بعد اٹھیں گے اس سے خوش نہ ہوں گے۔ یقیناً یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ وائز کی کتاب اس کا 5واں باب۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے، اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر۔ تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی۔ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے؟ کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت
اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ اگر تو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے۔ زمین کا حاصل سب کے لیے ہے، بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے۔ زر دوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا۔ یہ بھی بتلان ہے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے۔ محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی۔ ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت، جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور وہ مال کسی برے حادثہ سے برباد ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے۔ اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے۔ وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، اور اس کی دکداری اور بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں۔ لو، میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے، بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے، اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے، اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے، راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکھرا یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکھرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ تو خدا کی بخشش ہے۔ بس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا، اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ وائز کی کتاب، اس کا 6واں باب۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی، اور وہ لوگوں پر گراں ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن، دولت اور عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں، تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے، بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے۔ یہ بتلان اور سخت بیماری ہے۔ اگر آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں، پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں چاہتا ہے، اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا، نہ کسی چیز کو جانا، بس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے۔ ہاں، اگرچہ وہ 2000 برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ راحت نہ ہو، کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے؟ آدمی کی ساری محنت اس کے منہ کے لیے ہے، تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کیونکہ دانش مند کو احمق پر کیا فضیلت ہے، اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے، یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زور آور ہے جھگڑ نہیں سکتا۔
چونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے، بس انسان کو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں، یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں، جن کو وہ پرچھائیں کی مانند بسر کرتا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے؟ کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقعہ ہوگا؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔